برپا کر رکھا ہے اور وہ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بادشاہ تو بشیر نے سمجھتی کہ ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھی یزید، جس نے امام علی مقام کے ساتھ کارستانی کی، تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ امارت سونپی، تو سنیوں یا اسلامی مسلمان اصحابی گنر جو سب گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا ہجوم فبأيهم اقتديتم میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی ان کا دامن بھی تھام لو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، راہ راست ہو جاؤ، صراط مستقیم پر کامل ہو جاؤ، منزل مقصود پر پہنچاؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لوگ کوئی ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، یزید کے بارے میں جو کہیں وہ اس کو علماء طلبوں کے خلاف ہے، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے لاڈلے اور پیارے محبوب صحابی تھے، یہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور نے ان کی شان بہت اونچا ہے، اور یہ جو حدیث تم آپ کتاب فقہ کتابوں میں یہاں حوالہ لیتے ہو، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین بخواہش مشروع حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے تو اس کو علم فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بخاری شریف میں شکار ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرمایا تھا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے تو وصیت فرمائی تھی کہ بھائی خلافت ہمارا کریے، امامین کا ہے۔ آج تمہیں وہ وصیت سناتا ہوں، فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لوگوں کے ذہن صحیح ہوں، کیا انہوں نے وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹے یزید کو؟ تو سنیے ذرا غور سے، اور اس میں میں یہی بھی تکلیف سمجھا۔ یہ کتاب ہے اوراق غم، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور لکھا کس نے؟ فحول العلماء، راس العلماء، حضرت سید صاحب ابو محمد نثار شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو یہاں علم لے کے آئے، ان کے صاحبزادے سید ابو الحسنات تھے، جن کا مدرسہ ہندوستان ہے۔ یہ چھوٹے تھے، ان کے بڑے بیٹے حکیم علامہ ابو الحسنات صاحب تھے، جن کی یہ کتاب ہے، بہت سی کتابیں ہیں، اور ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر الحسنات۔ یہ ان کی کتاب ہے، یہ بڑے بھائی تھے سید صاحب، یہ دو بیٹے تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے۔ سید دیدار علی صاحب آپ سنائیے کہ علم الدین غازی کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، جس کے مطلب اقبال نے کہا تھا کہ جوہانہ کا منڈا سارے تو بازی دے گئے علم الدین کے بارے میں۔ اور یہ جنازے میں کتنی میلوں تک مجمع تھا اس کے جنازے کا، جس نے اس کافر کو قتل کیا تھا، جس نے ہمارے نبی کو شہید کیا۔
تو یہ اس کے بیٹے ہیں. بہت عظیم خطیب تھے, بہت عظیم مقرر تھے, بہت عظیم قاری تھے, بہت عظیم علامہ تھے. یہ سید ابو الحسناء صاحب یہ وزیر خان والی معاشرے کے خطیب رہے ہیں ساری زندگی. تو ان کی کتاب ہے, اس کا صفحہ ہے 260 کا. فرمایا کہ حضرت نے وصیت فرمائی. اوپر روایت آ رہی ہے وقال له یزید یا ابا من یکون له خلیفۃ من بعدک, کہ یزید نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا جب آپ بہت بیمار ہو گئے. تو کہا ابا جان آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا. وقال له یا یزید انت الخلیفۃ ولکن اسمع منی ما اقول. تو یزید کو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے یزید میں خلیفہ تجھ کو ہی کرتا ہوں. انت الخلیفۃ ولکن اسمع منی, مگر کان رکھ کر سن لے ما اقول, جو کچھ میں کہتا ہوں. حضرت معاویہ نے ان کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ حیثیت فرمائی جو بہت الفاظ اصل دورہ ہوتا کہ اس میں بھی آ جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت, آپ کی وصیت دو قسم پر منقسم ہے, تقسیم ہوتی ہے. ایک عامہ رعایا کے حق میں اور دوسری مخصوص شہزادہ حسین علیہ السلام کے متعلق. دونوں بہن ہی نظر ناظرین ہیں کہ جو دیکھنے والے ہو دونوں نظر کرتے ہیں. پہلی جو رعیت کے حق میں تھی وہ یہ کہ اوسی قبل الذی رعیتک فی جمیع الناس لأن الملوک یا بنی موقوفون علی قدم بنصاب بین اللہ تعالی علی جسر بین الجنت والنار فیدخل اللہ الجنت من یشاء بحکمہ وعدلہ اما یوقعہ فی النار بجورہی وظلمہی وانت یا بنی جعل الناس بین یدیک علی ثلاثۃ اقسام الکبیر منہم مقام والدک والصغیر منہم بمنزلۃ ولدک والمتوسط منہم بمنزلۃ اخیک واعدل یا بنی فی رعیتک عدلا کاملا واتق اللہ تعالی فی جمیع الامور واخشوا اللہ تعالی یا بنی یوم البعث والنشور اذا بعث من فی القبور وحصل ما فی الصدور. یہ عوام کے لیے وصیت فرمائی یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں تجھ کو رعیت کے ادب کرنے کی اور علاوہ رعیت کے ہر کس و ناقص کے لیے, اس لیے کہ بیٹے کل قیامت میں خدا کے آگے تمام بادشاہ ایک پل پر ہوں گے, ایک پل پر ہوں گے جو جنت و دوزخ کے مابین ہوگا, اس درمیان ہوگا. پھر جنت میں اللہ جسے داخل کرنا چاہے گا وہ ان بادشاہوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہوگا, اور جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ اپنے جور و ظلم کی بدولت وہ ظلم و ستم کریں گے رعیہ پر, اس کی بدولت جہنم میں جائیں گے. اور تو بیٹے اپنی رعایا کو 3 صورتوں میں سمجھو. 3 صورتوں میں اپنی رعایا کو سمجھو ہے بیٹے, جس کو کہہ رہے ہیں حضرت دیوان. اچھا جی, بڑے کو باپ کی جگہ, چھوٹے کو بیٹے کی جگہ, متوسط کو بھائی کی جگہ, جو درمیان عمر کا ہو اس کو اپنا بھائی سمجھ, بڑے کو بزرگ سمجھ, باپ کی جگہ, چھوٹوں کو بیٹوں کی جگہ. اور خبردار بیٹے اپنی رعیت میں عدل کا سکہ جما دینا اور خدا سے ڈرتے رہنا, اور ہر معاملہ میں اس سے خائف یعنی خدا سے خوف رکھنا. ہر معاملے میں اس سے خائف, اس لیے کہ وہ دن آنا ہے جس روز اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں اور حشر میں آئیں گے, اور جو کچھ دلوں میں ہوگا وہ سب کچھ کھل جائے گا. یہ تو عوام رعیت کے لیے وصیت فرمائی یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دوسری وصیت جو مخصوص شہزادہ حسین
سید الشہداء رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کے متعلق کی وہ بعین ہی یہ ہے کہ اہل بیت کے حق میں، امام حسین کے حق میں جو وصیت کے چیز کو حضرت امیر معاویہ نے کی وہ یہ ہے، اوصی کا یا بنی بالحسین واولادہ واخوتہ واولاد اخوتہ وجمیع عشیرتہ وجمیع بنی ہاشم وصیۃ تامہ ولا یوم جائز تفر بالریت اچھا تشاور الحسین ولا امر عندك فوق امره ولا يد عندك فوق يده لا تاكل حتى ياكل هو ولا تشرب حتى ينيا حتى يشرب هو واهل بيته ولا تنزل على احد جميع الشرك واهل بيتك حتى تنزل عليه وعلى بيته ولا تكسوها حتى آدن حتى تفسيه هو وآل بيته وجميعا وأوصيك يا بني به وبأهلي وعشيرتي وبني هاشم جميعا وصية تامة علينا يا بني الخلافة ليست لنا وإنما هي له ولأبيه ولجده من قبله ولأهل بيته من بعده ولا تستخلف يا يزيد إلا مدة يسيرة حتى يبلغ الحسين مبلغ الرجال ويمضي إلى مكة في آسن حتى عالم ويكون هو الخليفة ومن يشاء من أهل بيته وترجع الخلافة إلى أهلها لأننا يا بني ليس لنا خلافة بل نحن أبيد لهم وبيد له ولأبيه وجده صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنفق یا ولدی نفقتا الا وللحسین نصفها واعذر یا ولدی من غضبه الیک فانه اذا غلب عليك بغضب عليك الله ورسوله فإن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشفيع يوم القيامة في الأولين والآخرين وله الشفاعة العظمى في الإنس والجن أجمعين وأبيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو الساقي على الحوض يوم القيامة ولواء الحمد بيده وأمه فاطمة الزهراء هي سيدة النساء وجدته خديجة الكبرى واعلم يا بني إنك إن فرطت فيه أو أغضبته هو أو أحد من أهل بيته أو كره بيته وعشيرته أو قرابته وعشيرته أو من بني هاشم جميعا فأكون بريا منك في الدنيا والآخرة وتحشر وتحشر مع المجرمين في نار جهنم يوم القيامة فقال له يا أبت سمعا وطاعة لك ولقولك ولجميع ما تأمرني به. یہ عربی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد فضل الجدید کو آگے اب دیکھیے اسے ترجمہ تمہیں سناتا ہوں. یعنی میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں میں میرے بیٹے حسین اور اس کی اولاد اور بھائی بہنوں اعزا اقربا فقا تمام اور ان کے رفقا یعنی ان کے ساتھی اور تمام بنی ہاشم کے حق میں پوری وصیت کسی دن یزید اپنی رعیت کے لیے کوئی جدید امر جاری نہ کرنا نہ کیجو جب تک شہزادہ کونین سیدنا حسین سے مشورہ نہ کر لے. اور تیرا کوئی حکم حسین کے حکم سے بلند نہیں اور کوئی ضرورت ان کی ضرورت سے مقدم نہ سمجھ جائے. ہرگز نہ کھانا جب تک انہیں نہ کھلا لے, ہرگز نہ پینا جب تک انہیں نہ پلا لے. اچھا اے بیٹے جب تک وہ نہ پی لیں اور ان کے سب گھر والے اور کوئی گھر جاتا کہ لشکر کرتے اور اپنے گھر کسی پر نہ اپنا گھر کسی پر نہ کرنا جب تک ان پر نہ خرچ کرے.
کوئی اپنوں پر خرچ نہ کرنا، ان پر خرچ نہ کرنا، ہرگز کچھ نہ پہننا جب تک انہیں اور ان کے گھر والوں کو نہ پہنا لے۔ اور وصیت کرتا ہوں بیٹے میں ان کے لیے اور ان کے اہل و عشیرہ بنی ہاشم سب کے لیے پوری وصیت، اس لیے کہ بیٹے یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ یزید۔ اچھا، اللہ یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، اور یہ یقیناً ان کے لیے ہے، ان کے آباء و اجداد کا حق ہے، اور تو اس خلافت پر چند روز سے زیادہ نہ رہنا، یہاں تک کہ امام حسین تجھے طلب فرمائیں یا مکہ تشریف لے جا کر اعلان خلافت کریں یا جسے چاہیں خلیفہ بنائیں، اس لیے کہ ہم خلافت کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ بیٹے ہم ان کے باپ دادا کے ادنا غلام ہیں۔ سناؤ، حضرت امیر بابا رضی اللہ عنہ ذات پر تانا زنی کرنے والوں سناؤ وہ کیا کہہ رہے بیٹے، ان کے غلام ہیں، اور کچھ تقرر نہ کرنا مگر ساری آمدنی کا نصف حصہ ان کی خدمت پیش کر دینا، اور بیٹا ان کے غضب اور غصہ سے ڈرتے رہنا، ان کے غضب غصہ سے امام حسین ڈرتے رہنا، اگر وہ کسی عمل میں تجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مالک شفاعت عظمیٰ ہیں، قیامت کے دن پہلے اور پچھلے انہی کی امید کریں گے، اور ان کے باپ مرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، اور لوا ہم انہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو سردار ہوں گی نسائے جنت کی یا جنت کی عورتوں کی، اور دادی خدیجہ کبریٰ ہیں، اور سمجھ لے بیٹے اگر تو نے کوئی زیادتی ان کے ساتھ کی اور ان میں سے کوئی بھی تو سے ناراض ہو گیا تو میں دنیا و آخرت میں تیری طرف سے بری ہوں، میں دنیا و آخرت میں یزید تیری طرف سے بری ہوں۔ تو آپ حضرت امیر بابا کبریٰ کیوں کہتے ہو؟ شیطان کے بچوں، اپنا ایمان کیوں ظاہر کرتے ہو؟ جس نے بھی حضرت امیر معاویہ کی کوئی ذرا بھی برائی کی یا گستاخی کی تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم وہ جہنم میں ہے، وہ جنت کی ہونی ہے۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سمجھ لے بیٹے اگر تو نے کوئی زیادتی ان کے ساتھ کی اور ان میں سے کوئی بھی تجھ سے ناراض ہو گیا تو میں دنیا و آخرت میں تیری طرف سے بری ہوں، اور یہ تو میدان حشر میں مجرموں کے ساتھ جہنم میں جائے، اور تو میدان حشر میں مجرموں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ان تمام وصیتوں کو سن کر یزید پلید نے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھ کو وصیت فرمائی ہے سب کی اطاعت دل و جان سے کروں گا۔ کہا باجی آپ نے جو وصیت مجھے فرمائی دل و جان سے ان کی اطاعت کروں گا، اور اس میں کچھ بھی فرق آنے نہ دوں گا۔ اس وصیت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 80 سال کی عمر پا کر رجب 60 ہجری مطابق 679 عیسوی میں اس دار فنا سے سمت دار البقا اتحاد فرمایا، اقتدار پایا، اور رجب 60 ہجری مطابق 7 اپریل 680 عیسوی کو 34 برس کی عمر میں یزید تخت نشین ہو گیا۔ اب 34 برس 80 میں سے نکالو تو کتنے رہ جائیں گا جی؟ 46 برس تک
اور صحابہ کے دور میں چون چرا ہوتی رہی، لیکن امیر معاویہ کی حکومت میں چون چرا نہیں ہوئی۔ ہاں جب تمہارا اور بھی کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے سمجھے، تو وہ تو ان کی تو شان ہی برابر بنا ہے، ایسے عمر فاروق کی تو شان ہی برابر بنا ہے۔ وہ جو جو بولتے تھے وہ تو اللہ کی حکم سے بولتے تھے، کیونکہ الحق کو ینطق علی لسان عمر، حضور نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ تو یہ میں نے تمہیں سنا دیا کہ اتنے سال تک آپ نے حکومت کی، اس کی عمر 34 سال کی تھی، تو ایک ذرا بھی چون چلا دے گئی۔ ان حضرت جی سے پوچھا، حضرت آپ کے چلے ہوتا آپ کے زمانے میں، ان کے زمانے میں فتوحات ہوئی تو آج حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے ان کے مشیر ہم تھے۔ مشیر کا معنی کیا ہے؟ ان کو مشورہ دینے والے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ پہ جگہ جلدی ہوتا ہے لڑائی چل رہی ہے، ابھی آپ کے ذہن کو فتوحات نہیں ہوئی، تو ان کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئی، یہ ہوا، تو آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے، اور شاید ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ مشورہ دینے والا جب صحیح ہو تو کام تو صحیح چلتا ہی چلتا ہے۔ تو خیر اچھا چند روز یہ بات میں نے کہا کہ وہ جو یہ بڑا کی بات ہے، لیکن تمہیں میں نے وصیت سنا دی۔ میرے بہنوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میاں، یہ بھی کوئی نہ سمجھے زمین معاملہ رضی اللہ عنہ کا، تو ایسے کہو گے تو نوح تو نبی تھے، اور نبی بھی زبردست معمولی نبی نہیں تھا، جس نے یہ کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ ان کافروں کا پچھا کیا چھوڑی تباہ و برباد کر دے۔ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، مجھے کس سے بس نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا تو کشتی بنا، اس نے اپنا کوئی گرم کر دے تو گزار، یہ تو انہیں یہ تو ہمارے نبی کے گھر میں ایک غصے میں نہیں آئے، انہوں نے یہ کہا لا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کوئی میں گئے اور نبی کے جن کے پاس نبوت کا فیض تھا ان کو اتنا علم تھا، محمد دعوان نبی تو نبی الانبیاء ہیں، انہوں نے کہا اللہ میں ان کی پشتوں کو بھی دیکھ چکا ہوں، جتنے پیدا ہوں گے بدکار پیدا ہوں گے۔ بات سن، یہ اقرار تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ ان کا بیٹا کہا بیٹا ہے کشتی چاہ جائے بچ جائیں گا، انہوں نے کہا نہیں میں جودی باہر ہو جاؤں گا۔ بیٹا کافر تھا، پسر نوح باپ ادامہ نشد خاندان نبوت اسلوم شد، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بروں کے پاس بیٹا تو نبوت سے خاندان ختم ہو گیا، سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج بڑا سجادہ نشد کس کا سجادہ تھی؟ یہ غوث پاک کا سجادہ نشین ہے، یہ غوث پاک کا زکریا مدانی کا سجادہ نشین ہے، یہ گولڈ شریف کا سجادہ نشین ہے، یہ شمیق شریف کا سجادہ نشین ہے، یہ پاک شریف کا سجادہ نشین کٹ نہیں کر سکتا۔ پتالی طور سے ہی سجادہ نشین کیونکہ نشہ کرنے پر ہی نہیں چلو تو ہٹ جاتے کتابہ ہوگا۔ حضرت اپنا سجادہ نشین سے بڑا صاحب ہے، اس کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں۔ یہ بزرگان کی بری ہو جائے گی سجادہ نشین سے جو ککڑ لڑاتے ہیں، پٹیرے لڑاتے ہیں، زناکاری کرنے بڑے ہوئے ہیں، آپ پیچ کا پتر منہ توڑ کے رکھ دیا جائے، پیچ کر دیا رہے ہیں بچے، یہ ہمارے میرا سلا پیر تو بڑا کہتے توڑا پیر نماز کبھی پڑھی نہیں توڑا پیر، تو باہر چھوڑ صحابہ کے معاملے میں ایمان کی اپنی حفاظت کر لو، تم جانتے تم تو کچھ نہیں، ہم جانتے تھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم کرتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔